جن کا مزار آج بھی پوری دنیا کو حیات بانٹ رہا ہے، زندگی بانٹ رہا ہے۔ ہم بیٹھے پاکستان کے ایک نواحی علاقے میں ہیں، مگر اس وقت ہم سب کربلا میں ہیں۔ ہمارے ذہنوں پر حاکم حسین ابن علی ہے، ہمارے دلوں پر تسلط حسین ابن علی کا ہے۔ اس سے زیادہ زندگی کچھ اور ہے؟ حیات محسوس کی جا سکتی ہے مولا حسین کی۔ اللہ آپ کو سب کو کربلا لے جائے، اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے۔ جب آپ کربلا جاتے ہیں نا تو کربلا کی فضا میں ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو، اس سے اونچی جگہ ہی نہیں ہے۔ جہاں مکہ اور مدینہ رخ کر کے سلام کرتے ہوں وہ کربلا ہے، جہاں سے حسین کی ماں سلام کرتی ہوں، حسین کے نانا حسین کو یاد کرتے ہوں، جہاں حرم الہی حسین کے وجہ سے اپنی بقا کا اقرار کرتا ہوں۔ آج اگر کعبے کا طواف ہے تو اس لیے کہ حسین کی بہن نے اپنی چادر دے دی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ آج اگر نمازیں قائم ہیں اس لیے کہ جناب زینب نے شام غریبہ میں بغیر چادر کے پہلی مرتبہ نماز پڑھی ہے۔ عجب نہیں، تکبیر کہتے ہوئے نماز مغرب پڑھ رہی علی کی بیٹی، جو بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہو، جو بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہو، انہوں نے جب نماز مغرب پڑھی ہے نا شام غریبہ کی، چادر تو چھن چکی تھی۔ عجب نہیں جب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں تو یہ جملہ کہا ہو، یا اللہ یہ نماز زینب سے قبول کر لے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ زینب کی یہ نماز کتنی عظیم نماز۔ آج اگر روزے باقی ہیں، آج اگر عبادات باقی ہیں تو وہ کربلا کی وجہ سے۔ آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ میرے ایک بزرگ نے، ایک سید نے مجھ سے کچھ مصائب کے بیان میں ایک خواہش کا اظہار کیا، حکم دیا مجھے، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی دو ہی داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے اور ایک دمشق ہے، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے جو کربلا میں لکھی گئی ہے، اور ایک حدیث عشق کو زینب نے لکھا ہے جو دمشق میں لکھی گئی ہے۔ کیا قسمت ہے علی کی بیٹی کی۔ 3 سال کا سن ہے، نبی روزانہ نماز فجر کے بعد اہل بیت کو سلام کرنے آتے ہیں۔ روزانہ کی طرح جب نبی نے سلام کیا تو دروازہ کھلا، کیا دیکھا سامنے زینب کھڑی ہیں۔ جتنا پیار نبی کو حسین سے ہے اتنا ہی زینب سے بھی ہے۔ آگے بڑھ کر بچی کی پیشانی کا بوسہ دیا، بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ اما زہرا نے کہا ہے کہ نانا سے تعبیر پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ صحرا میں تنہا ہوں، نانا تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، میں نے دور ایک درخت کا سہارا لیا مگر وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا ہاں ایک اور درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، آندھی کا جھونکا آیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا، پھر تیسرے درخت کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، کوئی میرا سہارا نہیں تھا۔ روتے ہوئے فرمانے لگی اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو آپ کو زحمت نہ دیتی۔ نانا خواب آگے بڑھتا ہے، تیز آندھی چلی، میرے سر سے چادر اتر گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی، تمہارا بھائی حسن، تمہارا بھائی حسین، اور ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی۔ سوچتی ہوں گی نا جب علی اکبر جوان ہوئے کہ جس کے علی اکبر جیسا بھتیجا ہو کون ہوگا جو اس کے سر سے چادر اتارے گا۔ پھر جب عباس کا جلال ظاہر ہونے لگا تو سوچتی ہوں گی نا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، بلکہ بھائی تو جناب زینب کہہ رہی ہیں نا، مولا عباس تو کہتے تھے جس کا زینب جیسا نوکر ہو، عباس جیسا زینب کا نوکر ہو، وہ عباس جیسا نوکر جس کا ہو اس کی چادر کون اتارے گا۔ لیکن جب عباس کے بازو کٹ گئے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، حسین کے ساتھ بہن نے بھتیجے کا جنازہ اٹھا لیا، تو سوچتی تھی نا کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ زینب کے سر سے چادر اترے گی۔ جب چادریں لوٹ لیں تو ایک چادر لوٹنے والا، بی بی کی چادر لوٹنے والا رو رہا تھا۔ بی بی نے اس سے کہا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہ میں آپ کی عظمت بہت ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، میں آپ کے سر سے چادر اتاروں۔ فرمایا پھر اتار کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے انعام ملے گا کہ زینب کی چادر لایا ہوں۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے بزرگ کہہ رہے ہیں اس جملے کو تکرار کروں۔ جب وہ چادر اتارتے ہوئے رو رہا تھا، بی بی نے فرمایا رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا آپ کی عظمت بہت ہے، آپ نبی کی دختر ہیں، آپ علی کی بیٹی ہیں۔ میری بیوی نے فرمایا پھر چادر کیوں اتار رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے چادر کے بدلے میں انعام ملے گا۔ یہ زینب کی چادر اتار کر لایا ہے۔ جناب زینب کی یہ کیفیت ہے تو امام سجاد سے پوچھ رہی ہیں خیمے جل رہے ہیں، ہم جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر چلے جائیں؟ یعنی بی بی کے نزدیک جل کے مرنا اور چادر کے بغیر باہر جانا برابر تھا۔ اب یہ حکم امام تھا، آواز دے کر کہا علیکم بالفرار، پھوپھی اماں باہر نکلنا واجب ہے۔ اب جناب زینب باہر آئی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ آپ کے پردوں کو، حفتوں کو محفوظ رکھے۔ لیکن جب بی بی نے جلتے خیمے سے باہر قدم رکھا نا، تو اب علی کی بیٹی دوبارہ خیمے میں جانا چاہتی۔ بڑا عجیب منظر ہے۔ یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا ایک خاتون ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے اور جلتے خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے اور پھر رستہ بدل کے دوبارہ اندر جانا چاہتی ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ کسی نے چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ کہتا ہے میں دوڑتا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو وہ خاتون مڑی اور کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ اور وہ بی بی جلتے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پہ اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھا کے لائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے ہیں جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا دیتے ہیں حسین پہ رونے والوں کو۔ اجرکم اللہ۔ امام رضا نے تو فرمایا یبن الشبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے، پریشانیاں بڑھنے لگیں، فب کے لیل حسین، میرے جد پہ رو لینا۔ ائمہ اہل بیت نے حسین پہ ایسے رونے کا حکم دیا ہے، لہذا کبھی تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ ہماری عبادتیں ہمیں نہیں معلوم کیا اس کا بدلہ ملے گا، مگر یہ آنسو زہرا کے رومال میں جگہ پاتے ہیں۔ گریہ بہت ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ کون علی کی بیٹی جو بابا کے سامنے کبھی چادر کے بغیر نہ جاتی ہو؟ سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اور روحی تکلیف امام حسین کو زینب کی چادر کی، سب سے زیادہ امام حسین کی تکلیف علی اکبر کے سینے میں بچی نہیں تھی، عباس کے کٹے ہوئے بازو حسین کی بڑی تکلیف نہیں تھی، سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ میری زینب کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو رونا چاہ رہے ہیں تکلف نہ کریں، میں ایک روایت سنانے جا رہا ہوں اور قیامت کی روایت ہے جو جہاں علامہ نقن صاحب نے پڑھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے۔ جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، ادھر سے کوئی مارتا ہے تو ادھر گرنے لگتے ہیں، ادھر سے کوئی نیزہ چبھ ہوتا ہے تو حسین ادھر گرنے لگتے ہیں۔ جب اس کیفیت میں حسین تھے تو آواز دی ذوالجناح سے کہ مجھ سے اب بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے زمین پہ اتار دے۔ گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے، مولا زین سے زمین کی طرف آئے۔ جب زمین پر آئے ہیں نا تو بڑا سخت جملہ ہے مقتل کا، سنی شیعہ نے لکھا ہے، بڑا سخت جملہ ہے کہ امام سینہ بے زمین تھے، امام شکم بے زمین تھے، امام کا سینہ اور شکم مبارک زمین کی طرف تھا۔ امام اس کیفیت میں تھے، اس کیفیت میں امام تھے کہ شمر خنجر لے کے آگے بڑھا، خولی خنجر لے کے آگے بڑھا، حلقہ قاتلوں کا تنگ ہونے لگا تو ایک سپاہی کی آواز آئی، یزیدی سپاہی کی آواز آئی اتنا رک جاؤ کہ حسین کے بدن سے خون نکل کے روح نکل جائے، کچھ ہی دیر میں اس حسین کی روح نکل جائے گی، خون بہت نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے مڑ کر اسے دیکھا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیسے طے کریں کہ حسین زندہ ہیں؟ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، نقن صاحب نے یہ جملے لکھے، امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، کہنے لگے یہ کیسے طے کریں حسین ابھی زندہ ہیں؟ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں، میں اس ظالم سے کہوں گا کیا کہنا چاہتا ہے، کیا تکلیف ہے جو حسین کو دینا چاہتا ہے۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا اور کہا بولو کیا بول رہے ہو؟ اس نے کہا حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا ہے۔ بس یہ جملہ سنا امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری زینب کی طرف جانا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔